بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس سیریز کے پروگرام میں قسط میں افلاطون اور ارسطو کے متعلق ذکر ہے. سب سے پہلے تو آنیسٹلی میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. افلاطون اور ارسطو کے متعلق میں نے اسی ڈاکٹر نعیم احمد کی تاریخ فلسفہ یونان میں سے پڑھا تھا جس میں سے سقراط کا پڑھا تھا. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے افلاطون اور ارسطو نے اٹریکٹ نہیں کیا. تھوڑے سے بعد مجھے پتہ چلا کہ اٹریکٹ نہ ہونے کی ہو سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ مجھے شاید ان کی تھیوریز کی سمجھ نہ آئی ہو. لیکن جوانی کا زمانہ تھا, بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگلا ہی فضول ہوگا, میں تو صحیح دماغ کا آدمی ہوں. بیچ میں جب کوئی بات ہوتی تھی کہ جی افلاطون اور ارسطو کا بڑا کنٹریبیوشن ہے علمی دنیا کے اندر, اور ایون مذہب اور روحانیت کے اوپر جو سے اثرات ہیں مینلی وہ پلیٹو کے اوپر ہیں, مجھے اس کا اپنی سمجھ آتی تھی کہ یار یہ کون سے اثرات ہیں. کیونکہ میں نے 19 سے 25 سال کی عمر تک جو ان سی کشف المحجوب اور غنیت الطالبین اور اس طرح کی جو کتابیں تھیں وہ میں نے تصوف سے ریلیٹڈ پڑھی تھیں, لیکن مجھے اس کے اندر پلیٹو یا افلاطون کا ذکر نہیں پتہ چلا. تو اور اس کی یقینی طور پر وجہ یہ تھی کہ جب مجھے افلاطون اور ارسطو کا خود پتہ ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے اثرات کا کیسے پتہ چلتا. اسی اسنا میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میری ایج کے لوگ ہیں, 1999 میں فلم میٹرکس آئی, بڑی مشہور ہوئی, بڑا بزنس کیا, مجھے بھی بڑی اچھی لگی. اور کیونکہ میرا فلسفے سے تعلق تھا تو بعض لوگوں نے, میں نے کہیں پڑھا یا انہوں نے ذکر کیا کہ بھئی یہ افلاطون کے جو ان سا ورلڈ آف آئیڈیاز یا آئیڈیاز اور فارمز کی تھیوری ہے یہ اس سے متاثر ہو کے فلم بنائی گئی ہے. تو مجھے کیونکہ آئیڈیاز اور فارمز کی یا جو ان سے وال والی چیز تھی کہ وال کے اوپر کوئی تمثیل والی چیز تھی, مجھے اس کی پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی ہوئی تھی. تو مجھے ظاہر ہے مجھے میٹرکس کے اندر سے بھی پلیٹو نظر نہیں آیا, حالانکہ میں تب تک ایم اے فلاسفی کر چکا ہوا تھا. اور ایم اے فلاسفی کرنے کے باوجود جو انسا تھا میں پلیٹو اور ارسطوٹل کو نہ پوری طرح سمجھتا تھا, نہ ان کی اہمیت کے متعلق مجھے پتا تھا. یقینی طور پر جب آپ کسی چیز کو سمجھ ہی نہ رہے ہوں تو اس کی اہمیت کس طرح پتہ چلے گی. لیکن پڑھی ہوئی تھیں میں نے چیزیں. پہلی دفعہ جو مجھے تھوڑا سا شک پڑا یا مجھے یاد آیا خاص طور پر پلیٹو افلاطون, وہ میرا وہ جو ایک بریف سا پیریڈ ہے جس کے اندر میں نے جیو سے یہ ڈائریکشن پروڈکشن کا, سٹوری ٹیلنگ کا اور یہ ایڈیٹنگ وغیرہ کا کورس کیا تھا اس وقت, اور پھر سجاد گل صاحب کی مہربانی کے ان کی وجہ سے مجھے ایک سیریل اور ایک کوئی 5-6 جو ان سے تھے ڈرامے سنگل لانگ پلیس مجھے بنانے کا موقع ملا. تو کیونکہ میں سیٹ وغیرہ پہ جاتا تھا چیزوں کو پکچرائی یا حالانکہ میں ڈائریکشن میں نہیں تھا, سجاد گل صاحب کے ساتھ میں پروڈکشن اور کنٹینٹ کو دیکھتا تھا. لیکن بہرحال جب میں نے چیزیں دیکھنی تو مجھے ایک دم لگنا کہ یار یہ کچھ میرا دماغ اس کو کسی چیز سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو پہلی دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ پلیٹو نے, میں افلاطون کو پلیٹو ہی کہوں گا, میرے لیے ایزیئر رہے گا کیونکہ ہر دفعہ پلیٹو اور افلاطون کہنا تھوڑا مشکل ہے. تو پلیٹو نے جو تمثیل کا ذکر کیا ہے یا ڈراماٹائزیشن کا ذکر کیا ہے کہ ایک غار ہے اور اس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, پیچھے سے لائٹ آ رہی ہے اور ان کی پرچھائیاں اور سائے سامنے والی دیوار پہ پڑ رہے ہیں. تو یہ جو سی پروجیکشن آف شیڈوز ہے یہ کوئی ڈرامہ ٹائپ چیز ہے کہ جس طریقے سے کوئی رائٹر کوئی چیز لکھتا ہے اور ڈائریکٹر کی زیر نگرانی کردار جو ان سے ہیں اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز شاید پلیٹو نے کہی تھی. میں نے دوبارہ سے کتاب پکڑ کے پلیٹو کے آئیڈیاز اور فارمز کو پڑھا, لیکن بدقسمتی سے ایک دفعہ پھر مجھے اس کی صحیح سمجھ نہ آئی. کیسے سمجھ آئی شروع ہوئی پھر وہی جو میرا پرائم پیریڈ شروع ہوتا ہے علمی لحاظ سے 2012 کا BZU
میری ایک ٹیچر تھیں، اللہ بھلا کرے ان کو، ان کا میم سارا BZU کے اندر، انہوں نے ہمیں پلیٹو پڑھایا، اور انہوں نے کچھ ایسا ہمارے ساتھ کیا کہ پلیٹو اور ارسطوٹل کی جو اوریجنل بکس ہیں وہ ہم پہ پابندی عائد کر دی کہ آپ لوگوں نے یہ ضرور پڑھنی ہے۔ تو فرسٹ ٹائم ان مائی لائف 41 سال کی عمر میں نے پلیٹو کا اوریجنل ٹیکسٹ پڑھا، اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پلیٹو نے کیا کہا تھا، پلیٹو ایک بڑا آدمی کیوں ہے، بہت بڑا تھنکر کیوں ہے، اور اس کے واقعی مذہب اور اسپرچویلٹی پہ کیا اثرات ہیں، اور پھر ارسطوٹل کا بھی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی۔ تو پلیٹو کے متعلق مجھے پہلی دفعہ یہ بات پتہ چلی کہ بیسکلی وہ دو دنیاؤں کا ذکر کر رہا ہے، کہ ایک دنیا ریئل ہے آئیڈیاز کی، اور ایک دنیا اس کا ظل، سایہ، امیج، شیڈو ہے۔ تو اصل جو دنیا ہے وہ کہیں اور موجود ہے، ہم سارے کے سارے یہاں پہ اس کا سایہ ہیں، لیکن جو اوریجنل چیز ہے، مثال کے طور پر ایک آئیڈیل کرسی کا جو ایک تصور ہے وہ کہیں اور ہے، اور اس کے سائے کے تحت اس دنیا میں ہمیں یہ بنی ہوئی ترخان کے ہاتھوں کرسی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں سے پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا، اور مجھے اپنی پرانی جو ان سی کتابیں میں نے اسپرچولیزم کے اوپر پڑھی ہوئی تھیں، اور جس میں زیادہ جو ان سا میرا جو ان سا ریڈنگ تھی وہ مسلم چیزوں کے متعلق تھی، کہ مسلم ریلیجن اور مسلم جو ان سا اسپرچولیٹی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہاں اسلام یا مذہب اسلام کا وہ حصہ جو اپنے آپ کو صوفی یا روحانیت کہلاتا ہے، اس کے ہاں بھی دو دنیایں ہیں۔ ایک دنیا جس کو بعض دفعہ کھیتی کہتا ہے یا اعمال کی دنیا کہتا ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جو آخرت کے بعد شروع ہونی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ریئل ورلڈ کسی اور چیز کو سمجھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے صوفی ایکسپیرینس کے اندر جو روحانی مشاہدہ ہے، وہ روحانی مشاہدہ اصل میں اصل دنیا کو دکھا رہا ہے۔ یہ دنیا جو ان سی ہے اس کے نظر میں، اس روحانی مشاہدے کی روشنی میں بیکار نہیں تو کم از کم کوئی اتنی کارآمد اور بہتر چیز بھی نہیں ہے۔ مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ بہت سارے شرعی معلومیوں کے علاوہ جو سا صوفی کلچر کے اندر ایک اس دنیا سے اجتناب، اس دنیا سے دوری، اس دنیا پہ اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس دنیا کو ایک اصل دنیا یا ریئل ورلڈ مانتے ہی نہیں۔ دوسری طرف ایک وحدت الوجود کا کنسیپٹ تھا، جس کے میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ جو فادر کہلاتے ہیں وحدت الوجود کے، جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا یا جن کی وجہ سے یہ خیال زیادہ اشاعت میں آیا اور لوگوں کو پتہ چلا، ابن عربی ہیں، اس کے اندر بھی وحدت الوجود میں ہر چیز کی جو ان سی آپس میں کنیکٹیوٹی ہے وہ ایک اکائی ہونے کی وجہ سے کہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ پھر وحدت الشہود کا کنسیپٹ تھا۔ تو لب لباب مجھے یہ پتہ چلا پلیٹو کی وجہ سے کہ پلیٹو نے آج سے ہزاروں، کیونکہ ظاہر ہے پلیٹو کو 2324 سال پہلے کا بندہ ہے، اس نے اس وقت دنیا کی اصل یا اساس جاننے کی کوشش کی اپنے ورلڈ آف آئیڈیاز اور فارمز کے ذریعے۔ سو مچ سو کہ آج کی دنیا میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یا کسی کی نظر سے گزرا ہو، 4-5 سال پہلے ایلون مسک نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہیں، یعنی کہ جو کمپیوٹر کی ایک سیمولیٹڈ ورلڈ ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہاؤ سیریس ہی واز وائل ڈکلیئرنگ دس مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیزیں کافی زیادہ چھپیں تھیں، اور ابھی بھی بعض دنیا میں ایسے دانشور ہیں جن کے خیال کے مطابق یہ دنیا سیمولیٹڈ ورلڈ کی ایک پروجیکشن یا پروڈکشن ہے۔ بہت زیادہ کسی اور زمانے کے اندر یا پرانے زمانے کے اندر
پاسٹ میں یا فیوچر میں بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہوئی ہے. لوگ کمپیوٹرائزڈ ورلڈ کے اندر بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں اور اس کے اندر فیڈنگ کر کے ایک سیمولیٹڈ ورلڈ بنایا گیا ہے جو آج ہمیں پروجیکشن کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو بیسیکلی پلیٹو کی وجہ سے ریئل اور نان ریئل ورلڈ کی بحث شروع ہوئی. پھر آ جاتے ہیں ارسطو کی طرف. ارسطو کی طرف میرا دھیان جو ان سا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ وہ بھی ایم فل کے زمانے میں شروع ہوا. میں جب محترم شیخ صاحب کے بارے میں ویڈیوز کروں گا تو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا. المختصر فی الحال یہی ہے کہ ارسطو کی طرف مجھے متوجہ کرنے والے باقاعدہ نام لے کے محترم شیخ صاحب ہیں ایم فل کے زمانے کے اندر. تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا, جاننا شروع کیا اور اس کے اوریجنل ٹیکسٹ وغیرہ میں نے پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ جتنی بھی قسم کی سائنسز ہیں وہ تمام کا ابو جو ان سے ہے وہ ارسٹوٹل ہے. نیم اٹ فزکس, بیولوجی اور یہ تمام چیزیں جو سی تھیں, کیونکہ ارسطو وہ بندہ تھا جس نے کہا کہ کوئی اور کسی جگہ پہ ورلڈ آف آئیڈیاز یا ریئل ورلڈ موجود نہیں ہے, تمام حقیقت تمام چیزیں یہیں پہ ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سائنسز جو مٹیریلزم یا پریکٹیکلٹی یا فزیکلزم کے اوپر یا اصلیت کے اوپر اور ایویڈنس بیس چیزوں کے متعلق ایمان رکھتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ اس کو اصل مانتی ہیں. تو سائنسز کی ابتدا اسی وجہ سے, کیونکہ ارسٹوٹل نے تھیوریٹیکلی بھی اس پہ بہت کام کیا اور ایون میرین لائف پہ یعنی کہ سمندری زندگی پہ اور ویسے بیولوجی پہ چیزیں ڈھونڈ کے اس نے بے شمار لکھا, جس میں سے کچھ چیزیں ہمارے تک پہنچی ہیں, باقی انفارچونیٹلی ضائع ہو گئی ہیں. تو پلیٹو اور ارسٹوٹل میری زندگی میں اس طریقے سے پچھلے 12-14 سال سے وہ میری گائیڈنگ پرنسپلز میں آئے کہ پلیٹو میری جو وہ سائیڈ ہے جو ان نون چیزوں میں شوق رکھتی ہے, کہ چیزیں وہ جو نظر بظاہر نہیں آ رہی یا وہ چیزیں جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئی لیکن خیال کی صورت میں یا نظریے کی صورت کے اندر وہ انڈینائبل ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ہے. لیکن ابھی ہم, جیسے میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کا جو ذہنی فکری ارتقاء کا سفر ہے وہ اصل میں صرف ایک جملے پہ چل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں محسوس ہوئی, جو ہم نے سوچی, جو ہمارے خیال میں آئی, وہ تمام چیزیں انسان سائنس کے ذریعے سے ان کو فزیکل فارم میں کنورٹ کر کے دیکھ رہا ہے. تو پلیٹو کا کنٹریبیوشن یہ ہو گیا میری لائف کے اندر کہ وہ چیزیں جو یٹ ٹو بی پروفڈ بائی سائنس ہیں لیکن ایسی ضرور ہیں کہ جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے, اور اس میں میرے اندر ایک خاص قسم کی بچپن سے جاذبیت اور اٹریکشن ہے ان نون ورلڈ کے لیے, وہ مجھے سیٹسفائی کرتا ہے پلیٹو. لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے اندر کافی یہ 10-15 سال سے ایویڈنس بیسڈ چیزوں کا ایک شغف بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. مجبوری اس طریقے سے کہ میں یہ سمجھنا شروع ہو چکا ہوں کہ وہ چیزیں جو آپ کے ایکسپیرئنس میں ہیں لیکن آپ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے یا اس کا ایک پریکٹیکل اس کو ثابت نہیں کر سکتے, اس پہ بحث یا وقت دینے کی بجائے وہ چیزوں پہ وقت دینا چاہیے کہ جو پریکٹیکلی اور ایویڈنس کے ساتھ ثابت ہو سکیں. یا ایک درمیانی راستہ میں نے نکالا آج سے 5-6 سال پہلے کہ ان چیزوں پہ بھی کام کیا جائے کہ ابھی جو یٹ ٹو بی ان نون ہیں, جس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے, جو فزیکلی پروف نہیں کی جا سکتی, کوئی ایسے فلسفیانہ سوالات اٹھائے جائیں, کوئی ایسی سائنس کو سجیشنز دی جائیں کہ وہ چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آ رہی یا معلوم نہیں ہو رہی, جیسے مذہب کی اور روحانیت یا طریقت کی بھی ہیں, ان کو ہم کسی طریقے سے پریکٹیکل کر سکیں.
تو یہ دو دنیایں پلیٹو ان نون ان سیبل ورلڈ لیکن حقیقت ناٹ نان سینس. نمبر 2 ایرسٹوٹل the real world, practical world, the scientific world, evidence world, یہ وہ بن گیا اور میں درمیان میں کھڑا ہوں. یعنی کہ I feel myself کہ میں درمیان میں کھڑا ہوں اور مجھے دونوں چیزیں صحیح لگ رہی ہیں, لیکن میں پلیٹو کی ورلڈ آف آئیڈیاز کو ایرسٹوٹل کے ورلڈ آف ریئلٹی میں لا کے ایویڈنس کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. دیٹ از وائی اس سلسلے میں میں نے اپنا پہلا کام کیا ہے. پہلا کام میں نے ذرا پیاس زیادہ لگ رہی. پہلا کام بھائیو میں نے یہ کیا ہے کہ میری جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے یہ انہی سے بیسڈ کر کے نا ایک ریشنلزم ہوتا ہے, ایک امپیریسزم ہوتا ہے. ریشنلزم یہ ہے کہ جو ریزن کے ساتھ دماغ میں یا چیزوں میں خود جنریٹ ہو رہا ہے, اور امپیریسزم یہ ہے کہ جو تجربے سے علم حاصل ہوتا ہے. میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جا کے ریشنلزم اور امپیریسزم آپس میں جڑ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا خیال اور آپ کا تجربہ یہ ایک ہی کوائن کے دو رخ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بڑی چلتے چلتے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ہمارے عادات اور ہماری خصوصیات اور ہماری بیماریاں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جین کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. اب جین ایکسپریشن ایک ایسی چیز ڈسکور ہو گئی کہ جس میں یہ پتہ چلا کہ جو ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے اس سے جین متاثر ہوتا ہے اور اپنا بیہیویئر یا چینج کرتا ہے یا کئی دفعہ میوٹیٹ بھی کر جاتا ہے, تبدیل بھی کر لیتا ہے. تو کیا ہوا, بظاہر جین کیا چیز ہے, ایک انٹرنل چیز, ریزن بیسڈ, پلیٹو والی دنیا, ریئل ورلڈ, اور انوائرمنٹ کیا ہے جو اس کے ارد گرد ہے وہ ہے ریئل ورلڈ, ایرسٹوٹل کی دنیا. اب جین کے ذریعے سے یہ دو دنیایں اکٹھی ہو رہی ہیں. یعنی کہ جین جو ایک انٹرنل چیز ہے جو بظاہر نان ایکسپیرینس ایک اینٹیٹی ہے, اس پہ انوائرمنٹ اثر انداز ہو رہی ہے, اور اس طریقے سے دو دنیاؤں کا سفر اکٹھے چل سکتا ہے. تو مجھے اپنی یہ جو خیالات ہے کہ پلیٹوز ورلڈ اور ایرسٹوٹل ورلڈ اکٹھا کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ریشنلزم اور امپیریسزم اکٹھا کیا جا سکتا ہے, آئیڈیا یا میٹا فزکس اور فزکس کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, سب سے بڑھ کے یہ کہ دین اسلام کو یا مذہب کو یا اسپرچویلٹی کو اگر وہ ریئل ہے یعنی کہ سچی ہے تو اس کو ایک زمانہ آئے گا کہ اس کو بھی آپ سائنٹیفک ایویڈنس کے تحت ثابت کر سکیں گے, سائنٹیفکلی آپ اس کو لے کے چل سکیں گے. تو اس وجہ سے پلیٹو اور ایرسٹوٹل میری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہیں, جس کی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے میں ان دو دنیاؤں کو آپس میں ملانے کی اور لے کے چلنے کی کوشش کروں, تاکہ بہت سارے بحث مباحثے جو شاید خام خواہ کے ہیں وہ ختم ہو سکیں. لیکن اس کو آپ بھی اگر اس سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس میں صرف ایک مسئلہ ہے, کوئی بھی متعصب, تنگ نظر, غسیل, مذاق اڑانے والا, ٹھٹھا اڑانے والا اس سفر کو نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کے اندر اگر پہلے ہی آپ مذہب کا یا ان سین ورلڈ کا یا نان فزیکل ورلڈ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو جس چیز کا آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں آپ اس کی ماہیت یا حقیقت کو میرٹ پہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. تو کوئی بھی چیز, ایک اور سبق جو مجھے پلیٹو اور ایرسٹوٹل سے ملا وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب تک سنجیدگی سے میرٹ پہ لے کے نہ اس کے متعلق چلا جائے تب تک اس چیز کے متعلق علم اور چیزوں کو جاننے کی تمنا ہی رہتی ہے.
یہ کسی طرف جا نہیں سکتی. دانش کا سفر ایک سنجیدہ سفر ہے، اس کے اندر مسخرے کام نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.